حامدا ومصليا ومسلما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صدق الله العظيم۔ عروج مسلم زوال مسلم کے حالات سارے بتا رہے ہیں، عروج مسلم زوال مسلم کے حالات سارے بتا رہے ہیں، وہ عشق و غم سے بری ہوئی داستاں اپنی سنا رہے ہیں۔ ایمان و اخوت جہاد و تبلیغ عروج مسلم کے اسباب ہے یہ، ایمان و اخوت جہاد و تبلیغ عروج مسلم کے اسباب ہے یہ، زوال مسلم کا کیا سبب ہے اعمال ہمارے بتا رہے ہیں۔ سامعین ذی وقار، آج کی اس پروقار تقریب میں بندہ جس موضوع و عنوان کا سہارا لے کر حاضر ہوا ہے وہ ہے اسلام اور معاشرتی رویے۔ سامعین ذی وقار، آج سے تقریباً 1400 سال پہلے دنیائی انسانیت پر ایک ایسا دور تھا کہ انسانیت پر بہیمیت کی تہ جم گئی تھی۔ انسانیت اپنی حقیقت کی جستجو میں در بدر پھر رہی تھی اور معاشرے کا ہر فرد اس وقت کے غلط رویوں سے تنگ آیا ہوا تھا۔ ایسے نازک حالات میں خلاق کائنات نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو جامع ترین دین اور کامل ترین نظام شریعت تما کر مبعوث فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے طرز بے مثال سے معاشرے کے تمام افراد کو اسلامی رویے کا درس دیا اور یہ باور کرایا کہ اسلام کا رویہ معاشرے کے ہر فرد کے ساتھ مخلصانہ اور منصفانہ ہے۔ چنانچہ مسلم ہو یا کافر، تو میرے مذہب اسلام نے ان کو منصفانہ رویہ اختیار کرتے ہوئے اور ہر ایک کے جان عزیز کو محفوظ کرنے کے لیے یہ اعلان فرمایا، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا۔ جب بات ماں باپ کی آئی ہے تو میرے مذہب اسلام نے ان کے بارے میں اپنے بہترین رویے کا اظہار کیا۔ وبالوالدین احسانا، کہ والدین کے ساتھ احسان کرو، ان سے بات چیت کے دوران احترام کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوٹنا چاہیے۔ ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما۔ اسی طرح جب بات میاں بیوی کی آئی ہے تو اسلام وہاں بھی اپنی مثال آپ ہے، وعاشروہن بالمعروف۔ جب بات بچوں کی تربیت کی آئی ہے تو مذہب اسلام یہ اعلان فرماتے ہیں، مروا اولادکم بالصلاۃ، اپنے اولاد کو نماز کا حکم دو۔ جب مسئلہ انصاف کا ہو، جب مسئلہ عدل کا ہو تو میرا مذہب اسلام یہ حکم جاری کرتا ہے، وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ۔ الغرض اسلام نے انسانیت کی رہنمائی ہر پہلو میں کی ہے۔ جب بات معاشرے میں سب سے کمتر انسان غلام کی آتی ہے تو اسلام ان سے بھی حسن سلوک کا حکم دیتا ہے۔ اس لیے ایک شاعر نے کیا خوب فرمایا، غلاموں کو دیا اس شان سے پیغام آزادی، غلاموں کو دیا اس شان سے پیغام آزادی کہ گردش میں ہے 1400 برس سے جام آزادی۔ اجالا جب ہوا رخصت جبی شبی افشا کا، اجالا جب ہوا رخصت جبی شبی افشا کا، نسیم زندگی پیغام لائی صبح خندہ کا۔ ارباب علم و دانش، اسلام کا رویہ انسان کے ساتھ زندگی کی حد تک ہی محدود نہیں بلکہ مرنے کے بعد بھی اسلام کا بہترین رویہ انسان کے ساتھ ہوتا ہے۔ چنانچہ اعلان ہوتا ہے، لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا۔ ایک اور جگہ ارشاد ہوتا ہے، وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ۔ تو ایک اور جگہ اعلان ہوتا ہے، وَلَهُمْ فِيهَا مَا يَشْتَهُونَ۔ میں اسلام کی کن کن پہلوؤں پر روشنی ڈالوں گا۔ آخر میں بانی دارالعلوم دیوبند قاسم العلوم والخیرات
حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ علیہ کی ایک فرمان کو آپ کی گوش گزار کر کے اجازت چاہوں گا۔ حضرت سے ایک ہندو شخص سوال کرتے ہیں، آپ اپنے مردوں کو دفناتے کیوں ہو، جلاتے کیوں نہیں؟ حضرت نے ایک عجیب جواب دیا جو اسلامی رویے کی بھرپور عکاسی کر رہا ہے۔ حضرت نے فرمایا، اسلام کا رویہ انسان کے ساتھ زندگی کی حد تک ہی محدود نہیں بلکہ مرنے کے بعد بھی احترام کی چادر پہناتا ہے۔ پھر فرمایا، خزانے دفنائے جاتے ہیں اور کچرے کو جلایا جاتا ہے۔ تو میں اسلام کو انتہا پسند اور شدت پسندی کا نام دینے والوں سے سوال کرتا ہوں، یہ من پسند شگوفے کھلائے ہے کس نے؟ یہ من پسند شگوفے کھلائے ہے کس نے؟ اور کس نے گلشن اسلام کو پامال کیا ہے؟ ارے مجھے بتائیے ارباب دانش و بینش، ارے مجھے بتائیے ارباب دانش و بینش کہ کس نے منصب انسانیت کو بحال کیا ہے؟ وما علینا الا البلاغ۔